السلام علیکم اسٹوڈنٹ سیکنڈ ایئر کلاس، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ میں آپ کا ٹیچر غلام معین الدین، اور امید کرتا ہوں آپ بھی ٹھیک ہوں گے۔ اور بیٹا آج جو ہے ایجوکیشن کا جو ہم لیکچر شروع کرنے سے پہلے ہم جو ہے وہ آپ کو بتاتے چلیں، یہ ہم نے جو لیکچر ہے، ہمارا جو ٹاپک ہے کچھ چیپٹر کا، وہ ہے برصغیر میں مسلمانوں کی تعلیم ہے۔ یہ لیکچر ہم اپنا سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے بیٹا جو کوشچن ہے، مسلمانوں کے عہد حکومت میں، یعنی کہ جو مسلمانوں کا عہد حکومت تھا برصغیر کے اندر، ان میں برصغیر کا جو ثانوی نصاب تعلیم کیا ہوتا تھا، یعنی کہ جو تعلیم کا نصاب جو تھا ثانوی حصے کا کیا ہوتا تھا۔ ثانوی حصہ یعنی کہ جس طرح ہمارا جو ہے، جس طرح کہتے ہیں انٹر لیول، اس میں سطح کے نصاب میں زیادہ تر جو ہے وہ زبان ادب کے ساتھ ساتھ زندگی کی ضروریات کے متعلقہ جو ہے وہ مضامین جو ہے وہ سکھائے جاتے، دفتری امور، ٹھیک ہے جی، اور قانونی امور کے تعلیم بھی جو ہے وہ شامل ہوتی۔ اس کے بعد اس میں ادب و انشاء، حساب کی تعلیم، تاریخ کی تعلیم، اخلاقیات کی تعلیم، فقہ کی تعلیم، اور اس کے بعد جو ہے خوش نویسی کی جو ہے وہ تعلیم دی جاتی۔ اس کے بعد ذریعہ تعلیم جو ہے وہ فارسی تھی، لیکن عربی کو جو ہے وہ ایک ادب کا مقام حاصل تھا۔ اس کے بعد ہے تاکہ جو بھی جو ہے وہ اعلیٰ تعلیم اسٹوڈنٹ حاصل کرنا چاہے، اس کو جو ہے وہ آگے جا کر کوئی مشکل پیش نہ آئے۔ اور ثانوی کی تعلیم کے بعد جو ہے جو طالب علم ہوتے وہ سرکاری ملازمت کے لیے جو ہے وہ اہل ہو جاتے۔ اس کے بعد مسلمانوں کے عہد حکومت میں برصغیر کا اعلیٰ نصاب تعلیم کیا تھا، یعنی کہ برصغیر میں جب مسلمان اپنے جو ہے وہ حکومت میں تھے، ان کا جو ہے وہ اعلیٰ تعلیم کا نصاب کیسا ہوتا تھا۔ اعلیٰ تعلیم کے درجے کا نصاب جو ہے وہ عربی زبان اور تفسیر، حدیث فقہ، اصول فقہ، منطق، فلسفہ، علم الکلام، تصوف اور علم حدیث وغیرہ کی تعلیم دی جاتی تھی۔ اور اس سطح پر جو ذریعہ تعلیم جو ہے وہ ہوتی وہ عربی ہوتی۔ اور اس کے بعد اعلیٰ تعلیم جو ہے وہ یعنی کہ جو عربی زبان میں جو ہے وہ یہ تعلیم دی جاتی، ساری جو فقہ کی جو ہے وہ علم الکلام کی جو میں نے آپ کو ابھی بتایا۔ اس کے بعد جو ہے جناب اس اعلیٰ تعلیم کے بعد جو ہے وہ طلبہ جو ہے وہ اپنی قابلیت کے جو ہے وہ پیش نظر اپنا جو ہے وہ پیشہ اختیار کرتے، اور جو ہے وہ دربار کے ساتھ منسلک ہو جاتے یا قاضی کے عہدوں کے ساتھ جو ہے وہ منسلک ہو جاتے۔ اگر کوئی اسٹوڈنٹ جو ہے وہ یعنی کہ اس زمانے میں اعلیٰ تعلیم جو حاصل کرتا تھا، اس کو بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، اور اس کی معاشرے میں بہت زیادہ عزت ہوا کرتی تھی۔ اس کے بعد جو ہے درس نظامی سے کیا مراد ہے؟ درس نظامی کب شروع جو ہے وہ تعلیمی اصلاحات میں ترمیم کے بعد ایک ملا نظام الدین سہالوی نے، یعنی کہ انہوں نے ترامیم کر کے ایک اورنگزیب عالمگیر جو ہیں ان کے زمانے میں جو ہے وہ ایک نیا نصاب جو ہے وہ ترتیب دیا، جس کو جو ہے وہ درس نظامی کے نام سے جو ہے وہ پکارا گیا، اور درس نظامی کے نام سے برصغیر کے کم و بیش تمام مدارس میں اس کو جو ہے وہ رائج کیا گیا۔ اس کے بعد درس نظامی کی کوئی سے 4 خصوصیات کون کون سی؟ ایک تو یہ اس کی خصوصیت تھی، اس میں قرآن و حدیث کو جو ہے وہ یعنی کہ وہ مین نہیں کیا گیا، توجہ کم، لیکن فلسفہ اور منطق کی جو ہے وہ تعلیم جو ہے وہ دی۔ پھر اس کے اندر ایک یہ بھی خصوصیت تھی کہ اس میں علم اور صرف و نحو اس کی تعلیم دی جاتی، اسٹوڈنٹ کو اچھی طرح جو ہے وہ یاد کروایا جاتا، اور اس میں جو ہے وہ سوچ بچار پر زیادہ توجہ دی جاتی۔ اور اس نصاب میں تاریخ اور جغرافیہ کی کتابیں جو ہے وہ شامل نہیں تھی، بلکہ صرف و نحو جو ہے وہ شامل تھا۔ اسٹوڈنٹس کو سب سے زیادہ سوچ اور بچار کے اوپر جو ہے وہ یہ توجہ دی جاتی۔ اس کے بعد نیکسٹ کوشچن ہے، برصغیر میں مسلمانوں کے نظامی تعلیم میں ابتدائی تعلیم میں طریقۂ تدریس پر نو لکھیں۔ جب ابتدائی تعلیم جو چھوٹا بچہ ہوتا تھا، اس کو سب سے پہلے جو ہے وہ اس کا جو آغاز ہے تعلیم کا، وہ رسم بسم اللہ کی جاتی، بسم اللہ کی رسم ہوتی، اس کو بسم اللہ پڑھائی جاتی، پھر اس کی جو ہے وہ ابتدائی تعلیم سٹارٹ ہو جاتی۔ پھر اس کے بعد جو ہے سب سے پہلے بچے کو جو ہے وہ مکتب کے اندر جو ہے وہ داخل کروایا جاتا ہے، اور حروف کی پہچان کے بعد ان کو جو ہے وہ لکھنا سکھایا جاتا ہے۔ پہلے حروف کی پہچان کروائی جاتی ہے، یہ کون سا حرف ہے، پھر اس کو لکھنا سکھایا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد بچوں کو حروف تہجی اور ان کو مختلف صورتوں کی پہچان کروانے کے بعد ان کی جو ہے وہ املا کی جو ہے وہ مشق بھی کروائی جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد اکبر میں جو اکبر تھا، اس نے اپنے دور میں جو ہے وہ لکھنا پڑھنا ایک ساتھ جو ہے وہ
کروا دیا تھا، اور چنانچہ حروف تہجی کے لکھنے کے ساتھ ساتھ ان کی شکلوں کو بھی یاد کروایا جاتا، اور مسلسل مشق کے بعد بچے جو ہے وہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ لکھنے کے لیے بھی قابل ہو جاتے۔ اور اس کے بعد ہے ہمارا جو نیکسٹ کوسچن ہے، ابھی ہم نے نہیں لکھا، وہ ہے ملا نظام الدین نے نصابی کتب کے چناؤ کے لیے کون سا اصول اپنایا؟ ملا نظام الدین انہوں نے یہ جو ہے وہ ملا نظام الدین جو تھے، انہوں نے یہ ایک اصول بنایا کہ جو اسٹوڈنٹ ہے اگر اگلا لیکچر لینا ہے کل کا، یعنی کہ ایک ٹیچر کا، تو پہلے جو ہے وہ لیکچر جو ہے وہ ایک دفعہ پڑھ کر آئے، ایک دفعہ یاد کر کے آئے، تو لہٰذا پھر جو ہے وہ اچھی طرح جو ہے وہ اس لیکچر کو، اس نصاب کے ٹاپک کو جو ہے وہ اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں۔ اچھا اسٹوڈنٹ جو ہے وہ ہمارا آج کا لیکچر اتنا ہی تھا۔ ایک دفعہ میں پھر آپ کے ساتھ رپیٹ کر دیتا ہوں کوشچن کو۔ مسلمانوں کے عہد حکومت میں بر صغیر میں جو ہے وہ نصاب تعلیم جو ثانوی تھا وہ کیسا تھا؟ مسلمانوں کے عہد حکومت میں بر صغیر کا اعلیٰ نصاب تعلیم جو ہے وہ کیا تھا؟ درس نظامی سے کیا مراد ہے؟ ہم نے یہ پڑھا کہ درس نظامی کب شروع ہوا، ٹھیک ہے جی، اور اس کے بعد یہ اکبر کے دور کے بعد جو ہے وہ اورنگزیب عالمگیر کے دور میں یہ درس جو ہے وہ شروع ہوا تھا، اکبر کی تعلیمی اصلاحات میں ترمیم کے بعد۔ پھر ان کی خصوصیات کیا تھیں، اس میں جو امپورٹنٹ چیز کیا ہے، صرف و نحو آئی، اور طلباء کو جو ہے وہ سوچنے پر جو ہے وہ ان کو سکھایا جاتا، سوچ بچار کے جو ہے وہ طریقوں کے اوپر سکھایا جاتا ہے، اور یہ تعلیم کی ایک جو ہے وہ سلسلے میں، ایک تعلیم کے نصاب میں یہ ایک جو ہے وہ جدید راہ تھی۔ بر صغیر میں مسلمانوں کے نظام تعلیم میں ابتدائی کے تدریس پر نوٹ لکھیں۔ یہ میں نے بتایا کہ کون سا طریقہ ہوتا تھا جب بر صغیر میں بچے کی جو ہے وہ ابتدائی تعلیم شروع کروائی جاتی۔ سب سے پہلے جو آغاز ہے کتنے پیارے نام یعنی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے جو ہے وہ کروایا جاتا ہے، اور مکتب سے جو ہے وہ تعلیم دی جائے۔ پھر ملا نظام الدین نے نصاب کے چناؤ کے لیے یہ کیسے کیا، یعنی کہ نصاب کو پہلے جو ہے وہ اچھی طرح پڑھ لیا جائے، مطالعہ کیا جائے، وہ انتخاب آپ کے نصاب سمجھ میں آتا ہے یا وہ نصاب جو ہے وہ طلباء کے لیے کیسا ہوگا۔ آج کے لیے بیٹا اتنا ہی ہمارا ٹاپک ہے، انشاءاللہ کل جو ہے ٹاپک کے ساتھ جو ہے حاضر ہوں گے، اور مجھے اجازت دیجیے۔ جزاک اللہ خیرہ، السلام علیکم۔